بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب لہوف کا پارٹ 6 کاشانہ یہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ آج ہم اس کتاب کا تیسرا اور آخری حصہ مطالعہ کریں گے۔ اسیران کربلا کا کوفہ و شام کی طرف روانہ ہونا۔ اسیران کربلا کی کوفہ و شام روانگی۔ عصر عاشور عمر بن سعد کے کہنے پر امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو خولی بن یزید اور حمید بن مسلم ازدی کے ذریعے ابن زیاد کے پاس روانہ کیا گیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ شہدائے کربلا کے جوانوں کے سروں کو بدن سے جدا کر کے شمر بن ذوالجوشن، قیس بن اشعث اور عمرو بن حجاج کے ذریعے سے ابن زیاد کے پاس کوفہ روانہ کیا جائے۔ عمر سعد 11 محرم تک کربلا میں رہا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے پسماندگان کے ہمراہ کوفہ روانہ ہوا۔ بیبیوں کو بلوائے عام میں ننگے سر بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا گیا اور انہیں ترک و روم کے قیدیوں کی طرح شدید مصائب و آلام کی حالت میں قیدی بنایا گیا۔ یہاں پر عرب شاعر نے کیا خوب کہا ہے: یصلی علی المبعوث من آل ہاشم ویغزی بنوہ انا ذا العجیب، یعنی پیغمبر جو کہ آل بنی ہاشم میں سے مبعوث ہوئے ہیں ان پر تو یہ درود و سلام بھیجتے ہیں، لیکن تعجب اس پر ہے کہ ان کی آل کے ساتھ جنگ و جدال کرتے ہیں۔ ایک اور شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی کیا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا وہ امید رکھتے ہیں کہ انہیں ان کے جد امجد کی شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے سروں کی تعداد 78 تھی، اور جو قبیلے کربلا میں موجود تھے انہوں نے ابن زیاد اور یزید بن معاویہ کی خوشنودی کی خاطر سروں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ قبیلہ کندہ قیس بن اشعث کی نگرانی میں 13 سر، قبیلہ حوازن شمر بن ذوالجوشن کی نگرانی میں 12 سر، قبیلہ بنی تمیم کی نگرانی میں 17 سر، بنی اسد کی نگرانی میں 16 سر، قبیلہ مزہج کی نگرانی میں 7 سر اور بقیہ لوگ 13 سر کوفہ لے گئے۔ تدفین شہداء اور اسیروں کا کوفے میں داخلہ۔ راوی کہتا ہے جب عمر ابن سعد کربلا سے دور چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد کے کچھ لوگوں نے 2 کام سر انجام دیے۔ ایک شہدائے کربلا کی نماز جنازہ ادا کی اور دوسرا کام جہاں شہداء کو شہید کیا گیا تھا وہیں ان کو دفن کیا۔ جب عمر ابن سعد کربلا کے اسیروں کے ساتھ کوفے کے نزدیک پہنچا تو اہل کوفہ کثیر تعداد میں تماشائی صورت میں جمع تھے۔ اسی اثنا میں چھت پر بیٹھی عورتوں میں سے ایک عورت نے اسیروں سے سوال کیا: من ای الاسارى انتن، کہ تم کس ملک اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ فقلنا نحن اسارى آل محمد، انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسیران آل محمد ہیں۔ وہ عورت چھت سے نیچے اتری اور اپنے گھر سے لباس، چادریں اور مکنے لے کر اہل بیت اطہار کی خدمت میں لائی تاکہ بیویاں اپنے سروں کو ڈھانپ لیں۔ امام سجاد علیہ السلام شدید بیماری کی وجہ سے بہت نحیف ہو چکے تھے اور ان کے ہمراہ حسن ابن حسن مصنع زخمی حالت میں موجود تھے۔ صاحب کتاب مصابیح روایت کرتے ہیں کہ حسن ابن مصنع نے عاشورہ کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں 17 افراد کو ہلاک کیا اور اپنے بدن نازنین پر 18 زخم کھا کر گھوڑے سے زمین پر گرے تو ان کے ماموں نے انہیں اٹھایا اور کوفہ لے گئے اور وہاں پر ان کا علاج کرانے کے بعد مدینے لے گئے۔ اسی طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام کے 2 اور فرزند بنام زید اور عمر اسیروں میں موجود تھے۔ اہل کوفہ اسیروں کی یہ حالت دیکھ کر زار و قطار رونے لگے۔ امام زین العابدین نے فرمایا: اتنحون وتبکون من اجلنا فمن ذا الذی قتلنا، کیا ہمارے لیے گریہ کر رہے ہو اور ہم پر نوحہ گناہ ہو؟ پس ہمارا قاتل کون ہے اور کس نے ہمیں قتل کیا؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ۔ بشیر بن حزیم اسدی روایت کرتا ہے کہ میں نے زینب بنت علی کا خطبہ سنا، خدا کی قسم میں نے اس سے پہلے کوئی عالمہ بی بی نہیں دیکھی کہ جس نے علی کی طرح خطبہ دیا ہو۔ وقد اومأت إلى الناس
انسکتو فرتدل انفاس و سکنت الاجراس، لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ اس اشارے سے لوگوں کے سانس سینوں میں رک گئے اور اونٹوں کی گھنٹیاں بجنا بند ہو گئیں۔ اس کے بعد خطبہ دینا شروع کیا۔ حمد و ثناء الہی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد فرمایا، اے اہل کوفہ، اے مکار اور دغا بازو، کیا ہم پر گریہ کر رہے ہو؟ ابھی تک ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور ہماری آہ و بکا نہیں رکی۔ تمہاری مثال اس عورت کی طرح ہے کہ جو سارا دن چرخے پر دھاگا بنتی ہے اور رات کو اسے ادھیڑ ڈالے۔ اس نے اسلام کی آڑ میں اپنے درمیان مکر و فریب کو ایجاد کیا۔ تم نے ایمان کا عہد و پیمان باندھ کر توڑ دیا۔ تم فقط مفسد اور خود پرست ہو، کینہ پرور اور کنیزوں کی طرح چاپلوسی اور دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرنے والے ہو۔ تمہاری مثال اس سبزے کی طرح ہے جو گندگی پر اگنے والا ہے کہ جو کھانے کے قابل نہیں، اور اس چاندی کی طرح ہے جو قیدی کی زینت بنے کہ جو قابل استفادہ نہ ہو۔ اور کتنا برا توشہ یہ راہ تم نے اپنی آخرت کے لیے آمادہ کیا ہے، جو خدا کے غضب کا موجب بنا ہے اور تمہارے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ کیا ہمیں قتل کرنے کے بعد ہم پر گریہ اور اپنے آپ کو سرزنش کرتے ہو؟ ہاں، خدا کی قسم تمہیں زیادہ رونا اور کم ہنسنا چاہیے۔ تم نے اپنے دامن پر جو رسوائی کا داغ لگا لیا ہے، اسے دنیا کا کوئی پانی بھی صاف نہیں کر سکتا۔ اور بھلا کس طرح فرزند رسول اور سید جوانان اہل بہشت کے خون کو مٹایا جا سکتا ہے؟ وہ شخصیت کہ جو جنگوں میں تمہاری پناہ گاہ تھی، دشمن کے مقابل احتجاج کرنے میں نیز مشکلات میں تمہاری پناہ گاہ تھی، اور جس نے تم کو دین سکھایا، تم نے اپنی پشت پر بہت بڑا گناہ اٹھا لیا ہے۔ خدا تمہیں اپنی رحمت سے دور کرے، تم پر اپنا عذاب نازل کرے۔ تمہاری کوششیں نقش پر آب ثابت ہوئیں۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے نقصان اٹھایا، تمہارا یہ معاملہ تمہارے نقصان کا باعث بنا۔ تم نے خدا کے عذاب کی طرف رخ کیا اور ذلت و خواری نے تمہارا محاصرہ کر لیا۔ یا اہل الکوفہ اتدرون ای کبدر لرسول اللہ فرأیتم و ای کریمت ابرزتم و ای دم لہو سفکتم و ای حرمت لہو انتہکتم۔ اہل کوفہ، وائے ہو تم پر! کیا تم جانتے ہو کہ تم نے کس جگر رسول کو شگافتہ کیا اور عصمت و طہارت کی پروردہ رسول کی بیٹیوں کو بے پردہ کیا، اور کس کے خون کو تم نے زمین پر بہایا، کس کی حرمت کو پامال کیا، کس قدر تم نے ناروا کام انجام دیا اور کس گناہ عظیم کے مرتکب ہوئے ہو۔ کیا تمہارے ظلم و ستم کی بزرگی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ افعجبتم ان مطرت السماء دما، کیا تم تعجب کرتے ہو کہ آسمان سے خون کی بارش ہو؟ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے کئی گنا زیادہ سخت اور ذلیل خوار کرنے والا ہوگا، اور اس وقت تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ جو مہلت تمہیں خدا نے دی ہے، اسے معمولی اور خفیف نہ سمجھو، چونکہ خداوند کریم انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، اور خداوند نہیں ڈرتا کہ ناحق بہائے جانے والے خون کا انتقام اس سے فوت ہو جائے، اور تمہارا رب تمہارے انتظار میں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے لوگوں کو دیکھا جو اس خطبے کے دوران حیرت زدہ تھے اور بلند آواز سے گریہ کر رہے تھے اور اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے تھے، اور میں نے اپنے نزدیک کھڑے ہوئے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ جس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی اور کہہ رہا تھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے بزرگ بہترین بزرگ، آپ کے جوان بہترین جوان، آپ کی مستورات بہترین مستورات، اور آپ کا خاندان بہترین خاندان ہے کہ کبھی ذلیل و خوار نہیں ہوگا۔ حضرت فاطمہ بنت حسین سلام اللہ علیہا کا خطبہ۔ زید بن موسیٰ ابن جعفر اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت حسین نے کربلا سے کوفہ پہنچنے کے بعد اس طرح سے خطاب فرمایا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میں اس کی حمد و ثنا کرتی ہوں، ریت کے ذروں اور پتھر کے سنگریزوں کے برابر کہ جن کی مقدار زمین سے
آسمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ میں اس پر ایمان رکھتی ہوں اور اسی پر توکل اور بھروسہ رکھتی ہوں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ جس کی اولاد کو بے جرم و خطا فرات کے کنارے ذبح کیا گیا۔ اے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ تیری طرف جھوٹ کی نسبت دوں یا اس کے خلاف کہوں کہ جو تو نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ اپنے وصی علی ابن ابی طالب کے لیے لوگوں سے بیعت لیں، وہی علی کہ جن کے حق کو غصب کیا گیا اور ان کو بے گناہ قتل کیا گیا، جس طرح ان کے فرزند کو کل سرزمین کربلا پر ایسی جماعت نے قتل کیا کہ جو بظاہر مسلمان اور باطن میں کافر تھے۔ وائے ہو ان کے سرداروں پر کہ جنہوں نے اس کی زندگی میں آخری وقت میں بھی ظلم و ستم کرنے سے دریغ نہ کیا، یہاں تک کہ تو نے ان کو تمام حسن منقبت اور پاکیزہ طبیعت کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا۔ اے پروردگار، ملامت کرنے والوں کی ملامت ان کو تیری عبودیت و بندگی سے نہ روک سکی، اور تو نے ان کی بچپن میں اسلام کی طرف رہنمائی کی، اور جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے فضائل کو بیان کیا، اور انہوں نے ہمیشہ تیری راہ میں اور تیرے پیغمبر کی خوشنودی کی خاطر امت کو نصیحت کی، اور یہاں تک کہ تو نے ان کی روح کو قبض کر لیا اور دنیا سے بے نیاز اور اس کی طرف حریص نہ تھے، اور آخرت کے مشتاق تھے، اور تیری راہ میں تیرے دشمنوں سے نبرد آزما تھے۔ تو ان سے راضی ہو گیا اور ان کو تو نے منتخب کیا اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھا۔ اما بعد، اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و فریب، خدا نے ہم اہل بیت کی تمہارے ذریعے سے آزمائش کی اور تمہارا امتحان ہمارے وسیلے سے لیا۔ خدا نے ہمیں اس امتحان میں کامیاب کیا اور اپنے علم کو بطور امانت ہمارے سپرد کیا۔ پس ہم ہی اس کے علم و حکمت کے خزانے ہیں، اور ہم ہی روئے زمین پر اس کی حجت ہیں۔ خداوند متعال نے ہمیں اپنی کرامت سے نوازا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اپنی مخلوق پر فضیلت بخشی۔ تم نے ہمیں جھٹلایا اور ہماری تکفیر کی، ہمارا خون بہانا مباح سمجھا، اور ہمارے ساتھ جنگ کرنا حلال اور ہمارے مال و اسباب کو لوٹنا جائز سمجھا۔ گویا ہم اسیران ترک و کابل تھے، چنانچہ کل ہمارے جد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کو قتل کیا، اور ابھی تک ہمارا خون تمہاری دیرینہ دشمنی کی وجہ سے تمہاری تلوار سے ٹپک رہا ہے، اور وہ الزام کہ جو تم نے خدا پر لگایا اور دھوکہ و فریب دیا کہ جس سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی اور تمہارے دل سرد ہیں، لیکن خداوند متعال فریب دینے والوں سے بہترین انتقام لینے والا ہے۔ اب تم ہمارے خون سے ہاتھ رنگین کر کے اور ہمارے مال و اسباب کے لوٹنے سے خوش نہ ہو جاؤ، کیونکہ ان پیش آنے والے مصائب کے بارے میں خدا کی کتاب بھی پہلے سے موجود ہے، اور یہ خداوند متعال پر آسان ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ وہ چیز جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو تمہیں مل جائے اس پر خوشحال نہ ہو، اور خداوند کریم کسی بھی مکر و فریب پر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اے کوفہ والو، وائے ہو تم پر، اب تم منتظر رہو کہ جلد ہی خداوند کا عذاب اور لعنت تم پر نازل ہوگی، اور وہ تمہیں گناہوں پر عذاب دے گا، اور تم میں بعض کو بعض سے لڑائے گا، اور جس آن قیامت برپا ہوگی کہ جو ظلم تم نے ہم پر کیے ہیں اس کی پاداش میں تمہیں ہمیشہ دوزخ کی دردناک آگ میں جلائے گا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ وائے ہو تم پر، اے اہل کوفہ، کہ کیا تم جانتے ہو کہ کن ہاتھوں سے تم نے ہمیں نیزوں اور تلواروں سے نشانہ بنایا، اور کس حوصلے کے ساتھ ہمارے ساتھ جنگ کی، اور کن قدموں کے ساتھ ہمارے ساتھ
جنگ کرنے کے لیے آئے، اور خدا کی قسم تمہارے دل قساوت سے آلودہ ہو چکے ہیں، تمہارے جگر پتھر بن چکے ہیں، اور تمہارے دل علم و دانش سے بے بہرا ہو چکے ہیں، اور تمہاری آنکھیں اندھی اور کان بہرے ہو چکے ہیں۔ اے اہل کوفہ، شیطان نے تمہیں فریب دیا اور تمہیں صراط مستقیم سے منحرف کیا، اور اس طرح سے جہالت کا پردہ تمہاری آنکھوں پر ڈال دیا کہ پھر کبھی بھی ہدایت نہ پا سکو گے۔ اے اہل کوفہ، وائے ہو تم پر! کیا تم جانتے ہو کہ جو تمہاری گردن پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے وہ تم سے طلب کریں گے، اور وہ دشمنی کہ جو تم نے ان کے بھائی علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد و اطرت سے کی، اور تم میں سے بعض نے مظالم میں افتخار کیا اور کہتے ہو کہ ہم نے علی اور ان کی اولاد کو ہندی تلواروں اور نیزوں کے ساتھ قتل کیا اور ان کے اہل بیت کو ترک کے اسیروں کی مانند اسیر بنایا۔ خاک ہو تمہارے منہ پر، اے وہ شخص کہ جو ایسے جوانوں کے قتل پر فخر کر رہا ہے کہ جن کو خداوند کریم نے ہر نجاست سے پاک و پاکیزہ کر دیا۔ اے پلید، اپنے غصے کو پی جا اور کتے کی طرح اپنی جگہ بیٹھ جا کہ جس طرح تمہارا باپ بیٹھا تھا۔ وہی ہر شخص کے لیے ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے آگے بھیجتا ہے۔ وائے ہو تم پر! کیا تم ہم سے حسد کرتے ہو اس فضیلت پر کہ جو خداوند کریم نے ہمیں عنایت کی ہے؟ یہ خدا کا فضل ہے، اور ہمیں وہی صاحب فضل عظیم ہے، اور جس کو چاہے عطا کرے، اور جس کو خدا اپنے نور سے محروم کر دے وہ ظلمت و تاریکی میں رہے گا۔ جیسے ہی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا خطبہ یہاں پر پہنچا، لوگ بلند آواز کے ساتھ رونے لگے اور کہا کہ اے دختر آل اطہار، ہمارے دلوں اور سینوں کو آگ لگا دی ہے اور ہمارے جگروں کو غم و حزن کی آگ نے جلا دیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہ کہو۔ بی بی جناب فاطمہ خاموش ہو گئیں۔ خطبہ جناب کلثوم۔ راوی کہتا ہے کہ جناب کلثوم بنت امیر المومنین بلند آواز سے رو رہی تھیں اور پس پردہ محمل سے اس خطبے کو بیان فرمایا۔ اے اہل کوفہ، وائے ہو تم پر! کیوں حسین علیہ السلام کی توہین کی اور انہیں قتل کیا اور ان کے مال و اسباب کو برباد کیا اور ان کی مستورات کو قیدی بنایا، اور اس کے باوجود اس پر رو رہے ہو؟ وائے ہو تم پر! ہلاکت اور بدبختی تمہیں آ لے۔ کیا تم جانتے ہو کہ کتنے برے کام کے مرتکب ہوئے ہو اور کتنا عظیم ظلم اپنی گردن پر لیا ہے، اور کس کے خون ناحق کو بہایا، اور کن پردہ نشینوں کو پردے سے باہر لائے ہو، اور کس خاندان کو ان کے زیورات سے محروم کیا ہے، اور کن کے اموال و اسباب کو لوٹا ہے، اور تم نے ایسے افراد کا قتل کیا کہ رسول خدا کے بعد ان کے مقام کو کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا۔ رحم و مہربانی تمہارے دلوں سے چھین لی گئی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ صرف خداوند کی جماعت ہی کامیاب ہے اور شیطان کی جماعت خسارہ اٹھانے والی۔ پھر آپ نے ان اشعار کو بیان فرمایا: میرے بھائی کو قتل کیا، وائے ہو تمہاری ماؤں پر! جلدی ہی عذاب کی آگ میں گرفتار ہو جاؤ گے اور اس میں جلتے رہو گے، اور تم نے ایسے خون کو پامال کیا کہ جس کے بہانے کو خدا، قرآن اور رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ میں تمہیں جہنم کی آگ کی بشارت دیتی ہوں، اور ضرور بالضرور روز قیامت آتش جہنم میں جلائے جاؤ گے، اور میں ہمیشہ اپنے بھائی پر روتی رہوں گی، اور ہاں، یہ آنکھیں ہمیشہ دریا کی طرح اشک بہاتی رہیں گی، اور یہ رونا کبھی ختم نہ ہوگا۔ چنانچہ اس دوران لوگوں کے نالہ و فریاد کی صدائیں بلند ہوئیں۔ عورتوں نے اپنے بالوں کو کھول دیا اور مٹی سروں پر ڈال لی، اور اپنے چہروں کو نوچنے لگیں اور اپنے چہروں پر تماچے مارنے لگیں، اور ان کے مردوں نے رونا شروع کیا اور داڑھیوں کے بالوں کو نوچنا شروع کیا، اور کوئی ایسا موقع دیکھا نہیں گیا کہ لوگ اس طرح سے روئے ہوں۔ خطبہ امام سجاد علیہ السلام۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے لوگوں کو خاموش ہونے کے لیے اشارہ کیا اور لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت کھڑے ہوئے اور ہم تو ثناء الہی بجا لائے اور رسول خدا کا نام مبارک زبان پر لائے اور ان پر درود و سلام بھیجا، اور فرمایا: اے لوگو، جو کوئی مجھ سے آشنا ہے وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں، اور جو کوئی مجھے نہیں جانتا میں اسے اپنا تعارف کراتا ہوں۔ میں علی بن الحسین ہوں، علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کی حرمت پامال کی گئی
اور اس سے نعمت چھین لی گئی اور اس کے مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا اور اس کے اہل بیت کو اسیر بنایا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو بغیر جرم و خطا کے نہر فرات کے کنارے ذبح کیا گیا۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جسے شدید تکلیف کے ساتھ قتل کیا گیا، اور یہی افتخار ہمارے لیے کافی ہے۔ اے لوگو، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ تم نے میرے والد بزرگوار کو خط لکھے، اور جیسے ہی وہ تمہاری طرف آئے تم نے ان کے ساتھ مکر و فریب کیا اور اس کے بعد انہیں قتل کر دیا۔ لوگو، وائے ہو تم پر کہ یہ ذخیرہ کہ جو تم نے عالم آخرت میں اپنے ہاتھوں بھیجا ہے، اور کس قدر برا عقیدہ رکھتے ہو۔ تم کس آنکھ کے ساتھ رسول خدا کے مبارک چہرے کی طرف نگاہ کرو گے کہ جس وقت وہ تم سے کہیں گے تم نے میری اولاد کو قتل کیا اور میری ناموس کی ہتک حرمت کی، اور تم میری امت میں سے نہیں ہو۔ اس دوران ہر طرف سے رونے اور گریہ کرنے کی آوازیں بلند ہوئیں، اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم ہلاک ہوئے اور نہ سمجھے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، خدا ہر اس شخص کو اپنی رحمت میں شامل کرے کہ جس نے میری نصیحت کو قبول کیا اور میری اسی وصیت کو خدا اور اس کے رسول اور اس کے اہل بیت کی راہ میں حفاظت کی، کیونکہ ہماری پیروی اور اقتداء کرنا گویا رسول خدا کی پیروی کرنا ہے۔ لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا، اے فرزند پیغمبر، ہم ہمیتاً گوش آپ کے ہر فرمان کے مطیع ہیں اور آپ سے عہد و پیمان کے پابند ہیں، اور ہرگز کبھی بھی آپ سے روگردانی نہیں کریں گے، اور جو بھی حکم کریں گے اطاعت کریں گے، اور ہماری ہر اس شخص سے جنگ ہوگی جو آپ سے جنگ کرے گا اور جو آپ سے صلح کرے گا، اور یہاں تک کہ اور جو آپ سے صلح کرے گا ہماری اس سے صلح ہوگی، اور یہاں تک کہ یزید سے انتقام لیں گے، اور جن لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا ان سے بیزاری اختیار کریں گے۔ آپ نے فرمایا، ہیہات ہیہات، اے غدارو اور مکارو، تمہاری فطرت میں مکر و فریب کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیا تم پھر چاہتے ہو کہ جو ظلم ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا اس ظلم کو دوبارہ میرے ساتھ کرو؟ خدا کی قسم، اس طرح ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک وہ زخم مندمل نہیں ہوئے کہ جو میرے والد اور ان کے اہل بیت پر ڈھائے جانے سے میرے دل کو لگے ہیں، اور اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والد بزرگوار اور اپنے بھائیوں کی مصیبت کو فراموش نہیں کر سکا، اور اس کی تلخی ابھی باقی ہے اور میرے سینے اور گلے کو تنگ کر رکھا ہے، اور اس کا غم ابھی تک میرے سینے میں باقی ہے۔ میں تم سے یہی چاہتا ہوں کہ نہ تم میری مدد کرو اور نہ ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ اس کے بعد یہ اشعار بیان فرمائے۔ ترجمہ: اگر حسین علیہ السلام قتل کیے گئے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، چونکہ ان سے پہلے ان کے والد بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب جو ان سے افضل تھے قتل کیے گئے۔ پس اے اہل کوفہ، جو مصائب و مشکلات حسین علیہ السلام کو پیش آئی ہیں اس پر خوش نہ ہو جاؤ۔ ان کی دنیا کی تمام مصیبتوں سے ان کی مصیبت دنیا کی تمام مصیبتوں سے عظیم تھی۔ وہ حسین کے جو نہر فرات کے کنارے قتل ہوئے، میری جان ان پر قربان ہو، یقیناً ان کے قاتلوں کی جزا آتش جہنم ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے ان مذکورہ اشعار کے بعد ایک اور شعر ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم تم سے راضی ہوئے، پس تم نہ ہمارا ساتھ دو اور نہ ہم سے جنگ کرو۔ دارالامارہ میں اہل بیت کا وارد ہونا۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد ابن زیاد دارالامارہ کے محل میں بیٹھا تمام عام لوگوں کو اندر داخل ہونے کی اجازت دی۔ امام حسین علیہ السلام کے مقدس سر کو لایا گیا اور اس کے سامنے رکھا گیا۔ نیز امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت اور ان کی اولاد کو وارد کیا گیا۔ جناب زینب دختر امیر المومنین علیہ السلام اس صورت میں دربار میں داخل ہوئیں کہ ان کی پہچان نہ ہو سکے اور ایک گوشے میں بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ عورت کون تھی؟ جواب دیا گیا کہ یہ زینب بنت علی ہے۔ عبید اللہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرف اپنا رخ کیا اور کہا، خدا کا شکر ہے کہ تمہیں خدا نے رسوا کیا اور تمہارے جھوٹ کو ظاہر کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، رسوا فاسق لوگ ہوتے ہیں اور جھوٹ فاجر لوگ بولتے ہیں، اور وہ سب ہمارے علاوہ ہیں۔
ابن زیاد نے کہا جو کچھ خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا تم نے اس کو کیسا پایا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، نیکی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، کیونکہ آل پیغمبر وہ جماعت ہیں جن کے لیے خداوند کریم نے شہادت مقدر فرمائی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنی ابدی آرام گاہ کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن خدا بہت جلد ہی ان کو اور تمہیں ایک جگہ جمع کرے گا، اور اہل بیت اپنے خون طلبی کے لیے مقدمہ دائر کریں گے، اور اس وقت معلوم ہوگا کہ سچا کون ہے۔ اے مرجانہ کے بیٹے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ بی بی کے اس کلام سے ابن زیاد غضبناک ہوا اور بی بی کے قتل کا ارادہ کیا۔ عامر بن حریث جو کہ دربار میں موجود تھا ابن زیاد سے کہنے لگا کہ وہ عورت ہے، اور ابن زیاد نے اپنے اس ارادے کو ترک کیا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرف رخ کر کے کہنے لگا خداوند کریم نے حسین علیہ السلام اور حسین اور ان کے بھائی و اہل بیت کے قتل سے میرے دل کو شفا بخشی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا مجھے اپنی جان کی قسم، ہمارے بزرگوں کو تم نے قتل کیا، ہماری نسل کشی کی، اگر تمہاری یہ شفا ہے تو تو نے شفا پا لی۔ ابن زیاد نے کہا کہ زینب ایک ایسی عورت ہے کہ جو مسجع و قافیہ سے کلام کرتی ہے، مجھے اپنی جان کی قسم اس کے والد علی ابن ابی طالب بھی شاعر اور سجع تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا اے ابن زیاد، عورت کو مسجع و قافیہ سے کیا کام؟ اس کے بعد ابن زیاد امام سجاد کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کون جوان ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ علی بن حسین ہے۔ ابن زیاد نے کہا کیا علی بن حسین کو خدا نے قتل نہیں کیا؟ امام زین العابدین نے فرمایا علی بن حسین میرے بھائی تھے جس کو لوگوں نے قتل کیا۔ ابن زیاد نے کہا بلکہ خدا نے اسے قتل کیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، سورہ زمر آیت نمبر 43 یعنی 43۔ ابن زیاد نے کہا تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ میرا جواب دو؟ پھر حکم دیا کہ اسے باہر لے جا کر قتل کر دو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ابن زیاد کی اس بات پر پریشان ہو کر کہا اے ابن زیاد، تو نے ہمارے کسی جوان کو باقی نہیں چھوڑا، اگر انہیں قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے بھی ان کے ساتھ قتل کر دے۔ امام زین العابدین نے پھپھی سے فرمایا اے پھپھی اماں آپ خاموش رہیں تاکہ میں خود ہی ابن زیاد سے بات کروں۔ اس کے بعد امام نے ابن زیاد کی طرف رخ کر کے فرمایا اے ابن زیاد، کیا تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ قتل ہونا تو ہمارا شیوا ہے اور ہماری فضیلت ہماری شہادت میں ہے؟ اس کے بعد ابن زیاد کے حکم کے مطابق امام زین العابدین اور اہل بیت کو کوفہ کی جامع مسجد کے پہلو میں موجود ایک مکان میں لے جایا گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ ہماری ملاقات کے لیے سوائے کنیزوں کے کوئی نہ آئے، کیونکہ وہ خود پہلے قیدی رہ چکی ہیں کہ جس طرح ہم قیدی ہیں۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر کوفے کے گلی کوچوں میں پھرایا جائے۔ راقم الحروف مناسب سمجھتا ہے کہ یہاں اشعار کا ذکر کرے۔ ترجمہ یہ اشعار: حضرت محمد کی بیٹی اور اس کے وصی کے بیٹے کے سر کو نیزے پر تماشائیوں کو دکھانے کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ مسلمان یہ منظر دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے، اور کسی نے بھی آگے بڑھ کر اس کو نہ روکا، اور کسی کے دل کو کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جنہوں نے یہ منظر دیکھا، اور بہرے ہو جائیں وہ کان جنہوں نے آپ کی مصیبت سنی اور نہ روکا۔ اے مولا حسین، آپ نے اپنی شہادت سے ان آنکھوں کو بیدار کر دیا جو آپ کے وجود کے طفیل میں سوتی رہتی تھیں، اور وہ آنکھیں جو آپ کے خوف کی وجہ سے سو نہ سکتی تھیں وہ آج آرام سے سو رہی ہیں۔ اے مولا حسین، کوئی باغبان اس روئے زمین پر ایسا نہیں ہے کہ جو یہ نہ چاہتا ہو کہ آپ کی قبر مبارک اس کے باغ میں ہو اور وہ باغ آپ کی ابدی خوابگاہ ہو جائے۔
عبداللہ عفیف کی شجاعت و شہادت۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد ابن زیاد ممبر پر گیا اور خداوند کریم کی حمد و ثنا کرنے کے بعد یہ کہنے لگا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے حق کو ثابت کیا اور امیر المومنین یزید اور اس کے پیروکاروں کی مدد کی اور حسین ابن علی نعوذ باللہ کاذب ابن کاذب کا قتل کیا۔ عبداللہ حفیف ازدی اپنی جگہ سے اٹھے اور یہ متقی و زاہد شیعہ تھے۔ ان کی دائیں آنکھ جنگ صفین میں اور بائیں آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہو چکی تھی اور ہمیشہ کوفہ کی جامع مسجد میں شب و روز عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ وہ کہنے لگے، اے مرجانہ کے بیٹے، تو جھوٹا اور تیرا باپ جھوٹا، اور وہ شخص اور اس کا باپ کہ جس نے تمہیں کوفہ کا والی بنایا۔ اے دشمن خدا، کیا تو انبیاء کی اولاد کو قتل کر کے مسلمانوں کے ممبر پر بیٹھ کر ایسی باتیں کرتا ہے؟ یہ سن کر ابن زیاد غضبناک ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کہنے والا کون ہے؟ عبداللہ نے بلند آواز سے کہا، میں تھا۔ اے دشمن خدا، کیا تو ان اولاد پیغمبر کو قتل کرتا ہے کہ جنہیں خداوند کریم نے ہر قسم کی پلیدی سے پاک رکھا ہے، اور پھر بھی یہ خیال کرتا ہے کہ مسلمان ہے؟ واہ غوثا، واہ غوثا! کہاں ہیں مہاجرین و انصار کی اولاد کہ جو ان پلیدوں سے انتقام نہیں لیتی کہ جس کو رسول خدا ملعون ابن ملعون کہتے تھے؟ اس بات نے ابن زیاد کو شدید غضبناک کر دیا۔ غصے سے اس کی رگوں میں خون جوش مارنے لگا اور کہنے لگا کہ عبداللہ کو میرے پاس لے آؤ۔ اس کے سنگ دل سپاہیوں نے انہیں گرفتار کرنے کی خاطر اپنے محاصرے میں لے لیا، لیکن قبیلہ ازد کے بزرگان کے جو عبداللہ کے چچا کے بیٹے تھے اپنی جگہ سے اٹھے اور اسے سپاہیوں کے محاصرے سے آزاد کرایا اور مسجد سے باہر لے جا کر ان کے گھر پہنچا دیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ نابینا ازدی کے گھر جاؤ، خدا اس کے دل کو بھی اندھا کرے کہ جس طرح اس کی آنکھوں کو اندھا کیا ہے۔ تو سپاہیوں کا ایک گروہ اسے گرفتار کرنے کے ارادے سے اس کے گھر کی طرف گیا۔ جیسے ہی یہ خبر قبیلہ ازد کو ملی تو تمام قبیلے کے افراد جمع ہوئے اور یمن کے قبائل بھی ان سے آ ملے تاکہ عبداللہ کی حفاظت کریں، اور جب ان کے اس اجتماع کی خبر ابن زیاد کو ملی تو اس نے مضر قبائل کے افراد کو جمع کیا اور محمد بن اشعث کی نگرانی میں ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس طرح ان کے درمیان شدید جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں عربوں کا ایک قبیلہ مارا گیا اور ابن زیاد کے سپاہی عبداللہ کے گھر پر پہنچے اور اس کے دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ اس دوران عبداللہ کی بیٹی جو گھر میں موجود تھی اس نے فریاد کی، بابا جان، دشمن کی فوج گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ جناب عبداللہ نے کہا، نہ ڈرو اور میری تلوار مجھے دو۔ بیٹی نے انہیں تلوار دی اور عبداللہ نے اپنا دفاع کرنا شروع کیا۔ عبداللہ کی بیٹی نے کہا، بابا، کاش میں مرد ہوتی اور آپ کے سامنے بدخصلت لوگوں سے جنہوں نے عترت پیغمبر کو قتل کیا جنگ کرتی۔ سپاہ ابن زیاد ہر طرف سے عبداللہ پر حملہ کر رہے تھے اور وہ اپنا دفاع کرتے تھے، اور جس طرح سے دشمن عبداللہ کے نزدیک ہوتے تھے ان کی بیٹی انہیں آگاہ کر دیتی تھیں، یہاں تک کہ سپاہ ابن زیاد نے اپنے حملے میں اضافہ کرتے ہوئے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ان کی بیٹی نے فریاد کی کہ میرے بابا پر سخت مصیبت آ پہنچی مگر ان کا یار و مددگار کوئی نہیں۔ عبداللہ اپنی تلوار کو اپنے سر کے ارد گرد گھماتے تھے اور کہتے تھے، خدا کی قسم، اگر میری آنکھوں میں بینائی واپس آ جاتی تو میں تم پر بڑھ بڑھ کر حملہ کرتا۔ ابن زیاد کی فوج نے پے در پے حملے کیے یہاں تک کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ جب ابن زیاد نے انہیں دیکھا کہنے لگا، خدا کی حمد و ثنا کہ جس نے تمہیں ذلیل و خوار کیا۔ عبداللہ نے کہا، اے دشمن خدا، کس طرح مجھے خدا نے ذلیل کیا ہے؟ خدا کی قسم، اگر میری آنکھیں روشن ہوتی تو دنیا کو تم پر تاریک کر دیتا۔ ابن زیاد نے کہا، اے دشمن خدا، عثمان بن عفان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عبداللہ نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کیا اور کہا، اے بنی علاج کے غلام اور اے مرجانہ کے بیٹے، تجھے عثمان سے کیا سروکار؟ اگر اس نے برا کیا تو خدا اپنے حق کا ولی و وارث ہے اور ان کے درمیان اور عثمان کے درمیان حق و عدالت حکم فرمائے گا، بلکہ تم اپنے اور اپنے باپ اور یزید اور اس کے باپ کے بارے میں سوال کرو۔
ابن زیاد نے کہا خدا کی قسم کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم قتل نہ کیے جاؤ۔ عبداللہ نے حمد و ثنا کے بعد کہا تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے یہ خواہش رکھتا تھا کہ خداوند کریم مجھے شہادت نصیب فرمائے اور وہ مجھے اپنی بدترین مخلوق کے ہاتھوں نصیب فرمائے، لیکن جس دن سے میں نابینا ہوا میں شہادت پانے سے نا امید ہو گیا تھا، اور اب خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے میری نا امیدی کو امید سے بدلا اور مجھ پر یہ ظاہر کر دیا کہ میری دیرینہ دعا مستجاب ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم صادر کیا اور عبداللہ کو قتل کر دیا گیا اور ان کے بدن اطہر کو کوفہ کی ایک گلی میں لٹکا دیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے یزید بن معاویہ کو خط لکھا اور اس کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور اہل بیت کی گرفتاری سے آگاہ کیا، اور ایک خط اسی مضمون پر مشتمل مدینہ کے گورنر عمر بن سعد بن عاص کو لکھا۔ جب عمر بن سعید کو خط ملا تو اس نے مسجد میں آ کر خطبہ دیا جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے مطلع کیا۔ اس خبر کے سنتے ہی قبیلہ بنی ہاشم میں کوہرام مچ گیا اور بنی ہاشم کی عورتوں نے مجلس عزا منعقد کی۔ زینب بنت عقیل بن ابی طالب نے گریہ و نوحہ خوانی کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ یہ اشعار: اے حسین کے قاتلوں کہ تم نے حسین علیہ السلام کی قدر و منزلت نہ جانتے ہوئے انہیں قتل کر دیا۔ تمہیں بشارت ہو عظیم عذاب اور بدبختی کی، اور جان لو کہ اہل آسمان، انبیاء، مرسلین اور شہداء سب تم پر لعنت بھیج رہے ہیں، اور سلیمان بن داؤد، موسیٰ بن عمران اور عیسیٰ بن مریم تم پر لعنت بھیج رہے ہیں۔